ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولز میں خوش آمدید ہے۔ آج کی ناول کا عنوان ہے خوابوں کی اڑان۔ ایان اور زویا کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر ان کے تعلقات میں اب بھی وہی تر و تازہ محبت تھی جو پہلی ملاقات کے دن محسوس ہوئی تھی۔ ایان کا دل برسوں سے ایک ہی خواب میں جکڑا ہوا تھا، کینیڈا جانا، بڑی زندگی حاصل کرنا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا۔ زویا نے بھی اس خواب کو اپنا بنا لیا تھا۔ اپنے ذاتی ارمان، خواہشات اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پیچھے رکھ کر وہ ایان کے خواب کی شراکت دار بن گئی۔ اس نے خود سے کہا تھا، اگر وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اگر وہ بڑھ رہا ہے تو میں بھی ساتھ بڑھوں گی۔ ایئرپورٹ کی ہال میں روشنیوں کا ایک ہجوم تھا۔ لوگ اپنے محبوبوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ اشک بہا رہے تھے۔ ایان نے زویا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر سب بدل جائے گا۔ زویا نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر صرف فاصلوں کا نہیں، بلکہ ان کے تعلقات کے لیے ایک امتحان بھی ہوگا۔ جیسے ہی ایان کی پرواز کا وقت آیا، زویا نے اسے گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں امیدیں ایک ساتھ تھیں۔ ایان نے نرم لہجے میں کہا، تم اپنی زندگی کی یہاں مکمل رکھو اور میں جلد واپس آؤں گا۔ زویا نے جواب دیا، میں تمہارے بغیر بھی مضبوط ہوں، بس جلد واپس آنا۔ ایان نے مسکرا کر سر ہلایا اور زویا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ پرواز کے بعد کینیڈا پہنچتے ہی ایان کی دنیا بدل گئی۔ ہر چیز نئی تھی۔ پرواز کے بعد کینیڈا پہنچتے ہی ایان کی دنیا بدل گئی۔ ہر چیز نئی تھی، سرد موسم، اونچی عمارتیں اور لوگ جو مسلسل بھاگ رہے تھے۔ ایان نے محسوس کیا کہ کامیابی کی راہ آسان نہیں، مگر اس کے دل میں ایک عزم تھا، وہ ہر قیمت پر اپنے خواب کو حقیقت میں بدلے گا۔ زویا نے روزانہ فون پر باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر ابتدا میں ایان مصروف رہتا تھا۔ دن بدن فون کالز کم ہو گئیں اور آخرکار صرف مختصر پیغامات رہ گئے۔ زویا نے ان پیغامات میں چھپی محبت کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر دل میں وہی خلا بڑھتا گیا۔ ایک رات زویا نے ایان کو پیغام بھیجا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بہت دن ہو گئے تم سے بات ہوئے۔ ایان نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، بس یہاں بہت مصروف ہوں، تم اپنی زندگی مکمل کرو۔ زویا نے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کئی منٹ تک اسے دیکھا۔ دل چاہا کہ وہ ایان کے قریب ہو، اسے گلے لگائے اور کہے کہ تمہاری یہ دوری میرے دل کو توڑ رہی ہے، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ ایان کے دل میں بھی جذبات تھے، مگر نئے ماحول
کام کے دباؤ اور اپنے خواب کی پیروی اسے سخت بنا دیا تھا۔ اس نے سوچا یہ کچھ وقت کی بات ہے، پھر سب بہتر ہو جائے گا۔ زویا کی تنہائی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، لیکن رات کے سناٹے میں دل کے زخم مزید گہرے ہو جاتے۔ وہ سوچتی، کیا میں نے سب کچھ درست کیا؟ کیا میں نے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر صحیح فیصلہ کیا؟ یہ احساس زویا کے اندر ایک چھوٹے مگر مستقل خوف کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ اپنے دل سے کہتی، اگر یہ صبر کامیابی کی راہ ہے تو میں صبر کروں گی، مگر یہ صبر کب تک؟ ایان اور زویا دونوں اپنے خوابوں کی تعاقب میں تھے، مگر فاصلے ان کے جذبات میں کھائی پیدا کر دی تھی۔ محبت جو کبھی آسان اور دل کو خوش کرنے والی تھی، اب خاموش اور فاصلوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایان نے کینیڈا کی سرد ہوا میں کھڑے ہو کر سوچا، کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں، مگر یہ سب میری زندگی بدل دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ زویا صبر کر رہی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ زویا نے رات کو بستر پر لیٹ کر موبائل کو دیکھا اور دل میں دعا کی، یا اللہ، میرے اور ایان کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں کم کر دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مضبوط رہیں۔ اور یوں ایان اور زویا کی کہانی کی بنیاد رکھی گئی۔ خوابوں کی اڑان، فاصلے کی دھند اور محبت کی پہلی آزمائش۔ ایک رات زویا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمرہ خاموش تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی، جو ایان کی غیر موجودگی میں تیز اور بے چین لگ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور دل ہی دل میں سوچا، کیا وہ مجھے یاد کرتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ میں اس کی کمی محسوس کر رہی ہوں؟ زویا نے ایک پیغام بھیجا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہاری بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایان کا جواب آیا، میں ٹھیک ہوں، بس یہاں سب کچھ نیا اور مشکل ہے۔ تم اپنی زندگی مکمل رکھو، میں جلد واپس آؤں گا۔ زویا نے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ایک لمبے وقت تک اسے دیکھا۔ دل چاہا کہ وہ ایان کے قریب ہو، اسے گلے لگائے اور کہے، تمہاری دوری مجھے توڑ رہی ہے، مگر میں صبر کر رہی ہوں۔ مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایان کی دنیا میں بھی دباؤ اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ دن بدن زویا کی تنہائی گہری ہوتی گئی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر دل ہر وقت ایان کی یاد میں ہوتا۔ وہ سوچتی، کیا یہ فاصلہ ہماری محبت کے لیے ضروری ہے؟ ہاں، یا یہ فاصلہ ہمیں کمزور کر رہا ہے؟
ایان بھی اپنے ماحول میں محو تھا۔ کام کی ذمہ داریاں، نئے لوگوں سے تعلقات اور اپنے خواب کی تکمیل نے اسے سخت اور کم بولنے والا بنا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا صبر کر رہی ہے، مگر وہ خود بھی مصروف تھا اور کبھی کبھار احساسات کا اظہار کرنا بھول جاتا تھا۔ ایک دن زویا نے دل کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایان کو پیغام بھیجا، مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم یہاں ہو مگر دل سے دور ہو۔ ایان نے جواب دیا، تم حد سے زیادہ توقعات رکھتی ہو۔ میں اپنی زندگی کی ترقی میں مصروف ہوں، تمہیں اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ زویا کے دل پر یہ الفاظ بم کی مانند گرے۔ محبت جو کبھی ان کے تعلقات کا مرکز تھی، اب الزام اور دباؤ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے رات کو بستر پر لیٹ کر آنسو پوچھتے ہوئے سوچا، کیا میں نے سب کچھ درست کیا؟ کیا میرا صبر اور محبت اب الزام بن گئی ہے؟ یہ احساس زویا کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ دن کے وقت وہ مسکراتی، روزمرہ کے کام کرتی، مگر رات کے سناٹے میں دل کا درد اور تنہائی اس پر غالب آ جاتی۔ ہر لمحہ وہ ایان کی یاد میں گزرتے ہوئے اپنے وجود کی اہمیت کو پرکھتی۔ زویا نے اپنے دل سے کہا، اگر یہ صبر کامیابی کی راہ ہے تو میں صبر کروں گی، مگر یہ صبر کب تک؟ کیا میں اپنی زندگی کے صرف انتظار اور خاموشی کے لیے ہی موجود ہوں؟ فاصلہ اور خاموشی نے زویا کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ ہر دن اپنے اندر مزید مضبوطی اور حوصلے کو تلاش کرنے لگی۔ اب وہ صرف ایان کی محبت نہیں بلکہ اپنے آپ میں طاقت تلاش کر رہی تھی۔ ایان بھی اپنے دباؤ میں مزید گہرا ہو گیا۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ کامیابی کی دوڑ میں وہ جذبات سے دور ہو رہا ہے۔ ایک دن کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، کیا میں اپنی محبت اور خوابوں کے درمیان توازن قائم کر پا رہا ہوں یا میں دونوں کو کھو رہا ہوں؟ زویا نے رات کو اپنے کمبل میں لیٹ کر دل کی بات اللہ کے سامنے رکھی۔ یا اللہ، ہمیں طاقت دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مضبوط رہیں۔ فاصلہ اور خاموشی کے باوجود ہمارا رشتہ قائم رہے۔ اور یوں فاصلے اور خاموشی نے ایان اور زویا دونوں کے لیے ایک آزمائش کا دروازہ کھولا۔ محبت کی بنیاد مضبوط تھی مگر آزمائش کے اثرات واضح ہو رہے تھے۔ زویا کی تنہائی اور ایان کی مصروفیت کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچ گئی تھی جو کہانی کے اگلے حصے میں اور زیادہ گہری ہوگی۔ وقت کے ساتھ ایان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ پہلے جو نرمی اور پیار بھری باتیں ہوتی تھیں وہ اب صرف احکامات اور تلخ جملوں میں بدل گئی تھی۔ ایک شام زویا نے آرام سے بیٹھ کر
ایان سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ایان، آج میرا دن کافی تھکا ہوا تھا، تمہارا حال کیسا ہے؟ ایان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر مختصر جواب دیا، ٹھیک ہوں، تم اپنا خیال رکھو۔ زویا نے دل میں محسوس کیا کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں، بلکہ فاصلوں اور دباؤ کی عکاسی ہیں۔ اس نے کوشش کی بات آگے بڑھ جائے، مگر ایان کی مختصر اور کڑوی باتوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ چند دن بعد ایان نے سخت لہجے میں کہا، تم گھر بیٹھ کر آخر کرتی کیا ہو؟ زویا کا دل جیسے رک گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، یہ محبت نہیں، یہ الزام ہے، مگر میں صبر کروں گی۔ ایان کے الفاظ ہر بار زویا کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتے۔ وہ سوچتی، کیا میں نے غلط کیا؟ کیا میرا پیار اب بوجھ بن گیا ہے؟ ایک اور موقع۔ ایان نے کہا، ہر بات پر رونا بند کرو، میں پہلے ہی بہت دباؤ میں ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، مگر اس نے انہیں چھپایا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کی دنیا بھی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے، مگر دل کا درد کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ زویا نے اپنے دل سے کہا، اگر محبت صرف صبر کرنے کا نام ہے تو میں کب تک صبر کروں گی؟ کیا میرا وجود صرف انتظار کرنے کے لیے ہے؟ ایان کی تلخی اور زویا کا خاموش صبر دونوں کے درمیان ایک دیوار بن گئی تھی۔ محبت جو کبھی ان کا سہارا تھی، اب زخم اور احساس کمی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایک دن زویا نے ہمت کی اور ایان سے دل کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایان، تمہارے لہجے کی سختی مجھے دکھ دیتی ہے۔ کیا ہم دوبارہ وہی محبت اور بات چیت واپس لا سکتے ہیں جو پہلے تھی؟ ایان نے تھوڑی دیر سوچا، پھر جواب دیا، تم حد سے زیادہ توقعات رکھتی ہو۔ میں اپنی ترقی میں مصروف ہوں، تمہیں اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ زویا کے لیے یہ الفاظ بم سے کم نہ تھے۔ محبت جو کبھی ان کے تعلقات کا محور تھی، اب الزام اور کڑواہٹ میں بدل گئی تھی۔ اس رات زویا نے بستر پر لیٹ کر دل میں اپنے جذبات کو سوچا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور دل کی گہرائی میں ایک سوال، کیا محبت صرف برداشت کرنے کا نام ہے، یا یہ محبت اب الزام بن گئی ہے؟ زویا نے اپنے دل کی آواز سنی، میں خاموش رہ سکتی ہوں، مگر صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایان بھی اپنے اندر کشمکش محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ نے زویا کو دکھ پہنچائے ہیں، مگر دباؤ اور نئے ماحول نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہتا، میں کامیابی چاہتا ہوں، مگر محبت کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے، مگر کیسے؟ یہ حصہ زویا اور ایان
دونوں کے لیے ایک سبق بھی تھا۔ محبت صرف موجودگی اور الفاظ سے نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس سے بھی قائم رہتی ہے۔ زویا نے رات کے سناٹے میں اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھی۔ یا اللہ، ہمیں طاقت دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نرم اور سمجھدار رہیں۔ فاصلوں اور دباؤ کے باوجود ہمارا رشتہ مضبوط رہے۔ یوں لہجے کی تلخی نے زویا کی برداشت، صبر اور ہمت کو آزمانا شروع کر دیا تھا۔ محبت کی بنیادیں لرز رہی تھیں مگر زویا کے دل میں اب بھی امید کی ایک روشنی باقی تھی۔ اس کے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پوری مکمل کہانی موجود ہوگی۔ آپ تمام کمنٹ کیجئے کہ آپ کو اگلے پارٹ کا انتظار ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا اگلا پارٹ پیش کریں گے۔